پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہم ترین مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ڈاکٹرز کے مسائل کی جانب توجہ دے رہی ہے، لیکن اہم ترین جو پروفیشن ہے فارمیسی، لائف سیونگ پروفیشن ہے، اس کی جانب حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر خالد سعید بخاری ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ خالد سعید صاحب۔ اب اس میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے، اگر ہم عام زبان میں آپ سے بات کریں کہ اکثر جو مریض ہوتے ہیں وہ ادویات استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اینٹی بایوٹکس کی بات کریں، اینٹی بایوٹکس ہم بہت زیادہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم ٹھیک نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ اس اینٹی بایوٹک نے ہم پہ اثر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بے دریغ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں فارمیسی سروسز نہیں ہیں کہ مریض کو باقاعدہ گائیڈ کیا جائے کہ آپ کس کس طرح سے ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل جاوید، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے، اس لیے کہ اس وجہ سے ہمارے ملک میں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے جب کوئی بھی اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی اور ہم اسی دور میں چلے جائیں گے، پری اینٹی بایوٹک دور میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہوگی کہ جس سے ہم علاج کر سکیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب مریض کو دوائی دی جاتی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا واقعی اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے۔ اس کی اینٹی بایوٹک زیادہ پرسکرائب کی جاتی ہیں، 60% پرسکرپشن جو ہے، 60% انکاؤنٹر جو ہے ان کے اندر اینٹی بایوٹک موجود ہوتی ہے، جبکہ دنیا میں نارملی 15 سے 20% انکاؤنٹرز میں اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہم بہت زیادہ اینٹی بایوٹک یوز کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے کہ ہم پورا جن کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں پوری ڈوز نہیں دیتے، اور نہ ہی پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ دوائی آپ نے کتنی تعداد میں کھانی ہے۔ کو پیشنٹ کاؤنسلنگ نہیں ہے، اور کتنے دن کھانی ہے۔ ہم نارملی ایک دن اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، اگر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں۔ ہم بہت بڑی خطرے کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اب بیمار ہوتے ہیں، نارملی اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ہم یہی الزام لگا دیتے ہیں کہ دوائی ٹھیک نہیں تھی۔ موسٹلی کیسز میں دوائی بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس دوائی کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ جو مائکرو آرگنزمز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس دوائی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لیتے ہیں وہ اپنے اندر، جس کی وجہ سے وہ دوائی اثر نہیں کرتی۔ اور اگر فارماسسٹ ہوگا، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا یہ واقعی یہاں اینٹی بایوٹکس کی ضرورت تھی جب پرسکرائب کی گئی ہے، اور اگر پرسکرائب کی گئی ہے تو کیا صحیح ڈوز میں پرسکرائب کی گئی ہے، نمبر آف دن کتنے دنوں میں اس نے کھانی ہے، کتنے نمبر آف ڈیز کے لیے یہ پرسکرائب کی گئی ہے، اور مریض کو کیسے کھانی ہے۔ لائک اگر مریض جو ہے وہ ایسی خوراک کے ساتھ اینٹی بایوٹک کھائے گا تو یا تو اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی یا اس کو نقصان پہنچائے گی وہ اینٹی بایوٹک۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں خالد سعید صاحب کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس حوالے سے، اور اس میں پھر کیا کردار ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جعلی ادویات بھی اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جو ڈومینیٹ رول ہے، جو ایک مرکزی کردار فارماسسٹ کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جعلی ادویات ہاسپٹلز میں بھی پہنچ جاتی ہیں اور مارکیٹ میں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک تو جہاں آؤٹ لیٹ ہیں وہاں فارماسسٹ نہیں ہے۔ فارماسسٹ ہوگا تو جعلی دوائی اس کے ہاتھ سے ڈسپینس نہیں ہوگی۔ وہ پڑھا لکھا انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا کبھی فیل، جو مطلب دنیا کا میں سمجھتا ہوں سب سے برا فیل وہ کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریگولیٹری سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ جارڈن سے اپنا مقابلہ کریں، جارڈن کی پاپولیشن 6 ملین ہے، اور وہاں کی ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر 400 فارماسسٹ ہیں۔ پاکستان کی پاپولیشن 200 ملین ہے، اور یہاں کی ریگولیٹری اتھارٹی میں 40 فارماسسٹ ہیں، اور پھر وہ بھی اٹونومس نہیں ہے۔ اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی نئی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی، اور کیا وہ اسی طرح کا شکار ہوگا کہ اس کا سربراہ بھی کوئی نان پروفیشنل ہوگا جس کو ادویات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ میری استدعا ہے گورنمنٹ سے، ناٹ فار دی فارمیسی پروفیشن، ان 200 ملین لوگوں کے لیے خدا کا واسطہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹیز بنائیں، اس کا ہیڈ فارماسسٹ لگائیں، پروفیشنل لگائیں، جس کو ایکسپیرینس ہو، جو سمجھتا ہو ان مسائل کو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب خالد سعید بخاری۔
فارماسسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے مرکزی صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انتہائی اہم ایشو، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اگر حکومت بنا رہی ہے تو اس کا سربراہ بھی فارماسسٹ ہونا چاہیے. جو جعلی ادویات کا کاروبار ہو رہا ہے یا پھر ہمارے پبلک سیکٹر کے اداروں میں اس کی آمد ہو رہی ہے، اگر فارماسسٹ کا ایک مرکزی اور بنیادی کردار ہوگا تو وہ ان ادویات کو روک سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ پروونشل حکومت یعنی پنجاب حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کو بھی اس جانب بھرپور توجہ دینی ہوگی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.